قربان جاؤں اللہ والوں کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، کئی مرتبہ آپ کو یہ واقعہ میں نے سنایا. یہ لوگ ہیں ولی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، آخری وقت انہوں نے وصیت نامہ لکھا، اور وصیت نامہ لکھا، کہنے لگا کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. یہ وصیت نہیں کی اپنی اولاد کو، بیٹا کہ میرا ڈیرا برباد نہ ہونے دینا، میرا حقہ بجھنے نہ دینا، بلکہ فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہو. آج ہم مسلمانوں پہ بھی افسوس ہے. مسلمانوں ہر آدمی کو جس کو غسل کرنے کا پتہ نہیں، ہم لوگ اس کو بھی ولی بنائے پھر رہے ہیں. جہاں دیکھا اچھی ڈھیری لگی، چراغ جلتا ہوا، ہم نے وہی سبیلے لگا کے بیٹھے. اب قلعے کی طرف جاؤ، کئی لوگوں نے وہاں بھی چراغ جلا رکھے ہیں، وہاں بھی ڈھیری لگا رکھی ہے، کئی لوگ وہاں جا کر بھی بیٹھا کرتے ہیں شاید یہاں پہ ولی دفن. ولی لوگ تو یہ ہوا کرتے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، او لوگو میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اللہ والے نے دوسری وصیت یہ لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی بھی عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو. اور تیسری شرط یہ لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا غیر عورت پہ نظر نہ پڑی ہو. اللہ والے کا جنازہ آیا، میدان میں رکھا گیا. جنازے میں بڑے بڑے ولی آئے، قطب آئے، ابدال آئے، گدی نشین آئے، بڑے بڑے پیر آئے، مولوی آئے، مفتی آئے، بڑے بڑے قاری آئے. جنازہ سامنے پڑا ہے، نماز جنازہ پڑھانے کو کوئی تیار نہیں. کوئی اپنے اندر یہ صفات پائے تو نماز جنازہ پڑھائے نا. کون پڑھائے؟ اللہ والے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، سارے لوگ صفوں میں کھڑے ہیں. وصیت نامہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. اللہ والے نے یہ صفات لکھ دی، جس کے اندر یہ صفات ہو آ کے نماز جنازہ پڑھائے. کوئی آگے نہ بڑھا. وقت کا حکمران شمس الدین التمش رحمہ اللہ وقت کا بادشاہ ہے. دعا کیا کرو مالک ہمیں بھی نیک حکمران عطا فرما. اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے. آج تو ہر آدمی باتیں کر رہا ہے. کئی مرتبہ ساتھی بیٹھے ہو گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں، قاری صاحب عمران خان اچھا آدمی نہیں ہے، عمران خان اچھا آدمی نہیں، نواز شریف بڑا اچھا آدمی. دعا یہ کیا کرو کسی کو برا نہ کہو، یہ کہو اے اللہ ہمارے ملک پہ اپنا رحم فرما، ہمارے ملک پہ اپنا کرم فرما دے. ہمارے ملک کا حال یہ بن چکا ہے، ایک گاؤں والے تھے، بستی والے تھے، انہوں نے قبرستان کے اندر ایک ملنگ رکھ لیا کہ قبروں کا خیال کیا کر، پانی چھڑکا دیا کر، حفاظت کیا کر، کوئی کتا بلہ قبروں پہ نہ پھرتا رہے. وہ ملنگ آدمی سستی کرنے لگ گیا. محلے والوں نے کہا یہ بڑی سستی کرتا ہے، اسے چھٹی کراؤ. انہوں نے چھٹی کروا دی. ایک اور رکھ لیا، اور جس آدمی کو رکھا وہ کیا کرتا، جو بھی میت آتی دفن کر کے چلے جاتے، اس میت کا کفن اتارتا، اس کو پھر دفن کر دیتا. محلے والوں کو پتا چلا، کہنے لگے بڑا گندا آدمی ہے، اس سے تو پہلا آدمی اچھا تھا. اس کو چھٹی کرائی اور رکھ لیا. جب اور رکھا، اس نے کیا کیا،
وہ کیا کرتا کہ میت کا کفن بھی اتارتا اور میت کو قبر سے باہر پھینک دیتا. لوگوں نے کہا، محلے والوں نے کہا یہ تو بڑا گندا ہے، اس سے تو پہلا اچھا تھا، اس سے تو پہلا اچھا تھا. ہمارے ملک کا بھی یہ حال ہے، ناراض نہ ہونا. ضیاء الحق آیا تو لوگ کہنے لگے بھٹو اچھا تھا. نواز شریف آیا تو کہنے لگے ضیاء الحق اچھا تھا. عمران خان آیا تو لوگ کہنے لگے بولو نواز شریف اچھا تھا. لوگوں اچھا کوئی بھی نہیں، اچھا صرف کون ہے؟ سارے بولو اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب حکمران نیک آ جائے پھر کسی کو دعا مانگنے کی لوڑ نہیں. اکیلا حکمران ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، آواز آتی ہے اور میری زمین پہ انصاف کرنے والے تو مانگتا جا، میں تجھے دیتا جاؤں. تو وقت کا حکمران شمس الدین التمش رحمہ اللہ آگے بڑھے، فرمانے لگے او لوگوں صفے سیدھی فرماؤ، نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا. لوگوں نے کہا حضرت جی آپ کو پتہ بھی ہے کیا صفات ہے، کیا اللہ والے نے وصیت لکھی ہے؟ کہنے لگے ہاں الحمدللہ، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ساری زندگی میں کبھی بھی عصر کی سنتے میری قضا نہیں ہوئی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا کبھی بھی غیر عورت پہ میری نظر نہیں پڑی، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا کبھی بھی میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. حالانکہ کئی بڑے بڑے لوگوں کی بھی رہ جاتی ہے. سیدنا امیر معاویہ اور بلند آواز سے اور محبت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا صحابی بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے اور امام الانبیاء کا رشتہ دار بھی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ ام حبیبہ ہم سب کی اماں ہے اور امام الانبیاء کی زوجہ محترمہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن تہجد کی نماز رہ گئی، صبح ہوئی، رونے لگے. ہماری تو فرض نماز رہ جائے کبھی رونا نہیں آیا. قربان جاؤں صحابہ کرام کے تہجد کی نماز رہ گئی، اتنا روئے رو رو کے برا حال کر لیا. اگلی رات آئی نا، تہجد کی نماز کا وقت آیا، آواز آئی امیر معاویہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھل گئی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا پیچھے دیکھا، نظر کوئی نہیں آیا. فرمانے لگے اوے اٹھانے والا مجھے کون ہے؟ ایک آدمی بول کے کہنے لگا جناب میں شیطان ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے شیطان تجھ سے اچھی بات کی امید تو نہیں کی جا سکتی. کہنے لگا امیر معاویہ میں نے کون سا تجھے خوشی سے اٹھایا، میں نے بھی تو مجبور ہو کے اٹھایا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے شیطان کیا مجبوری آ گئی؟ شیطان کہنے لگا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پچھلی رات آپ کی تہجد رہ گئی، آپ اتنے روئے پروردگار عالم نے آپ کو 500 سال کی تہجد کا ثواب دے دیا. میں نے اس لیے اٹھا دیا، آج بھی وہی مقام نہ مل جائے اس لیے میں نے اٹھایا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے. ایک دن شیطان آیا، ہاتھ میں کنڈیاں پکڑ رکھی ہیں، جال پکڑ رکھا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا پکڑ رکھا ہے؟ کہنے لگا میں نے یہ میری کنڈیاں ہیں، میں کنڈیاں لگاتا. حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے شیطان کبھی کنڈی مجھے بھی لگائی، کبھی کنڈی مجھے بھی لگائی. شیطان کہنے لگا ہاں ایک دن میں نے آپ کو بھی لگائی تھی. کہ وہ کیسے؟ کہ عشاء کی نماز کے وقت آپ نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، عشاء کی نماز میں خوب کھایا اور اتنا کھایا کہ آپ ساری رات سوئے رہے، تہجد رہ گئی. آپ پتہ یہ چلا زیادہ کھانا یہ بھی شیطان کی کنڈی ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اتنا پیٹ بھر کے نہیں کھایا کرتے. بہرحال تہجد یہ اللہ والوں کی عادت ہے، اللہ والے تہجد قضا نہیں ہونے دیا کرتے.
سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کا عظیم پیغمبر اپنے تخت پہ بیٹھے، 11 بھائی تھے وہ بھی تخت پہ بیٹھے، ماں باپ بھی تخت پہ بیٹھے، اور کیا دیکھا کہ 11 بھائیوں نے، باپ نے اور ماں نے، خالہ تھی اور انہوں نے بھی سجدے میں پڑ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے قال یا ابتی ھذا تاویل رؤیای من قبل، اے میرے ابا، اے میرے پیارے پیارے ابا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے اے ابا ہمیں آپ معاف کر دیں، ہم نے آپ کو بڑا پریشان کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ جب تہجد کا وقت آئے گا اس وقت معافی مانگوں گا، اس وقت خود خدا معافیاں دے رہا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت رحمت کے دروازے کھلے، اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، ویسے تو 24 گھنٹے کھلا، لیکن تہجد کے وقت اللہ خود آواز لگا رہا ہوتا ہے، اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوا جس نے ساری زندگی اپنی گناہوں میں گزار دی، مجھ سے مانگ لے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تہجد کے وقت اللہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی آدمی جس کا کاروبار نہ چل رہا ہو، جس کی دکانداری نہ چل رہی ہو، جس کے رزق میں تنگی ہو، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہو، اب مجھ سے مانگے میں اس کے رزق کو کشادہ کر دوں۔ ہے کوئی بیمار آدمی جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہو، جس کو طبیبوں نے جواب دیا ہو، آؤ میرے دروازے پہ اب مانگ لے میں پروردگار عالم ساری بیماریوں کو دور کر دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی تہجد پڑھتے ہیں نا، قیامت کا دن آئے گا، آواز آئے گی تہجد پڑھنے والوں کھڑے ہو جاؤ۔ تہجد پڑھنے والے کھڑے ہوں گے، عجیب رونقیں ہوں گی ان کے چہروں پہ۔ دنیا میں بھی دیکھ لے جو آدمی تہجد گزار ہے نا، اس کے چہرے پہ عجیب نورانیت ہوا کرتی ہے، عجیب نورانیت ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے والے کھڑے ہوں گے لیکن ہوں گے بہت کم، ہوں گے بہت کم۔ کیوں؟ تہجد پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، تہجد پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک بادشاہ تھا، درویش سے پوچھنے لگا رات نیند کیسے آئی؟ وہ درویش کہنے لگا بادشاہ آدھی رات تو میری آپ جیسی گزری ہے، آدھی رات، بولیں اور بلند آواز سے، آدھی رات آپ جیسی گزری ہے اور آدھی رات آپ سے اچھی گزری ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، آدھی رات میرے جیسی، آدھی رات مجھ سے بھی اچھی، وہ کیسے؟ وہ درویش کہنے لگا بادشاہ آپ رات کو تخت پہ سوئے، میں فرش پہ سویا، جب نیند آ گئی، نیند آپ کو بھی آ گئی، نیند مجھے بھی آ گئی۔ جب آدمی سو جائے چاہے تخت پہ ہو چاہے فرش پہ ہو برابر ہوا کرتے ہیں، اور جب آدھی رات کے بعد اللہ نے مجھے تہجد کی توفیق دی، میں نے تہجد پڑھی اور وہ وقت جو میں نے اللہ کے ساتھ گفتگو میں گزارا، جو اللہ کے سامنے سجدے میں گزارا، وہ وقت آپ سے اچھا تھا، وہ وقت آپ سے۔ خلیفہ ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، نیک آدمی تھا، نیک بادشاہ تھا، اللہ کا ولی تھا۔ ایک رات اس کی لونڈی کھڑی ہو کر مصلی پہ کھڑی ہو کر دعا مانگ رہی ہے، کالا رنگ ہے اور کہہ رہی ہے پروردگار جو تجھ کو مجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ ادھر ہارون رشید کی آنکھ کھلی، کہنے لگے او کملی او پگلی
پتہ نہیں تیرے ساتھ اللہ کو پیار بھی ہے کہ نہیں، ایسے اپنے پیار کے واسطے دے رہی ہے۔ وہ لونڈی کہنے لگی بادشاہ اگر وہ پروردگار عالم کو مجھ سے پیار نہ ہوتا یوں بستر سے اٹھا کر مجھے مصلے پہ کھڑا نہ کرتا۔ پیار ہے تو مصلے پہ کھڑا کیا ہے نا۔ اور یاد کر کے لے جاؤ اللہ کو آپ سے بھی پیار ہے، سب سے پیار ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تہجد کے وقت مصلی پہ کھڑے ہو کر باوضو ہو کر قرآن پڑھ، فرشتے قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ صحابی رسول ہے، تہجد میں قرآن پڑھ رہا ہے، کیا دیکھا؟ آسمان سے ستارے جیسی روشنی آئی، زمین کی طرف آ رہی ہیں، اور یہ صحابی قرآن پڑھ رہا ہے زور زور سے، ساتھ گھوڑا ہے وہ بھی اچھلتا ہے، اور ساتھ قریب بچہ بھی سویا ہوا۔ صحابی کو خطرہ لگتا ہے کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ دے دے، ایسا قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جوش آتا ہے، پھر زور سے قرآن پڑھتا ہے، پھر روشنییں آسمان سے زمین پہ آتی ہیں، گھوڑا پھر بدکتا ہے اور خوف کھاتا ہے کہ بچے کو نقصان نہ دے دے۔ ساری رات یوں ہی گزری، جب اذانوں کا وقت آیا دعا مانگنے لگے، وہ روشنیاں یوں آسمان کی طرف جانے لگی۔ یہ صحابی امام الانبیاء کے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے آقا آج تو تہجد میں یہ ماجرا بنا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے دیوانے میرے پروانے، تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے تھے، اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو مدینے والے بھی فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اسی لیے تو پروردگار عالم نے امام الانبیاء کو حکم دے دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوب، اے کملی والے، بستر کو چھوڑ کر مصلی پہ آ جا، مصلی پہ کھڑا ہو جا۔ بہرحال قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے، میرے ولیوں کی نشانی یہ ہے، ان کی راتیں سجدوں میں بیت جاتی ہیں، قیام میں گزر جاتی ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کہ آدھی رات کے بعد وہ اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو چھوڑ کر، سردیوں میں گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یدعون ربہم یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ رو رو کے مجھ سے دعائیں کرتے ہیں مالک جہنم سے بچا لے، اے مالک جنت عطا فرما دے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ فرمایا جو میں نے ان کو مال دیا، دولت دی، رزق دیا، وہ میرے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ اور بلند آواز سے صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو، بلکہ زیادہ رویا کرو۔ تم موت کو یاد کرو نہ کرو، تم قبر کو یاد کرو نہ کرو، قبر تمہیں روزانہ 5 مرتبہ یاد کرو۔
تمہیں روزانہ 5 مرتبہ یاد کرتی ہے، اور قبر اعلان کرتی ہے او لوگوں میں تنہائیوں کا گھر ہوں، اپنے ساتھ کوئی ساتھی لے کے آنا۔ قبر اعلان کرتی ہے او لوگوں میں تنہائیوں کا گھر ہوں، او لوگوں میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپوں کا گھر ہوں، کوئی تریاک ساتھ لے کے آنا۔ او لوگوں میں اندھیری کوٹھڑی ہوں، میرے اندر کوئی چراغ ساتھ لے کے آنا۔ صحابہ اکرام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھی کیسے ساتھ لے کے جائیں؟ قبر میں نہ تو باپ جائے گا، نہ ساتھ ماں جائے گی، نہ بہن بھائی جائیں گے، نہ بیوی جائے گی، نہ اولاد جائے گی، نہ یار دوست جائیں گے، قبر میں تنہا جانا پڑے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ساتھی کون سا ہو، کیسا ساتھی لے کے جائیں؟ چراغ کیسے لے کے جائیں؟ اپنی قبر میں تریاق کیسے لے کے جائیں؟ اپنی قبر کے لیے بچھونا کیسے لے کے جائیں؟ قربان جاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا میرے صحابہ بتا میں دے دیتا ہوں، اور تیاری کر کے تم لے جاؤ، تیار کر کے بولو تم لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو۔ جو انسان قرآن پڑھتا ہے یاد رکھنا قبر کے اندر یہ قرآن تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ لیکن پڑھے کون؟ پڑھنے کا وقت ہی نہیں، پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں مسلمانوں کے پاس۔ اگر کوئی مر جائے، کئی لوگ آ جایا کرتے ہیں قاری صاحب ابا جی مر گئے، اماں جی فوت ہو گئے، پڑھے ہوئے قرآن دے دو، ناراض نہ ہونا، پڑھے ہوئے قرآن دے دو۔ پھر آگے مولوی صاحب بھی تو میرے جیسے ہی ہیں، جی جناب 5 قرآن کا ثواب 10 آپ کو دے دیے، قاری صاحب یہ بڑے تھوڑے ہیں زیادہ دو، بھی 50 قرآن کا ثواب۔ ایک دوست ہے مولوی صاحب، مجھے بتایا انہوں نے کہ ایک آدمی یوں ہی لینے کے لیے قرآن آ گیا، اس نے کہا 100، بڑا خوشی خوشی چلا گیا۔ کسی نے پوچھا کیا دیا 100؟ یاد رکھنا ایسے کوئی نہیں، خود پڑھو قرآن کریم کو، اولاد پڑھے اپنے ماں باپ کے لیے، کوئی فارغ نہیں ہے، باپ تیرا ماں تیری، پڑھے کوئی اور، کون ایسا آدمی ہے؟ تھوڑا پڑھ لیکن اپنے والدین کے لیے خود پڑھ۔ اگر پورا پارا نہیں پڑھا جاتا آدھا پارا پڑھ لے، پاؤ پڑھ لے۔ اگر قرآن نہیں آتا کم از کم سورۃ اخلاص تو آتی ہے، 11 مرتبہ روزانہ اخلاص پڑھ کر اپنے والدین کو ثواب پہنچا۔ حالانکہ یہ قرآن یہ اس وقت جب انسان خود بھی پڑھتا ہوگا، یہ پھر یہ قبر میں ساتھی بنے گا۔ حدیث پاک میں ہے، میری بات نہیں، یہ سورۃ ملک، یہ سورۃ سجدہ جو آدمی رات کو پڑھ کے سو جائے، رات کو پڑھ کر جو آدمی سو جائے، روزانہ یہ معمول بنا لے، جب قبر میں جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے یہ سورۃ ملک، یہ سورۃ سجدہ اپنے پڑھنے والوں کو یوں اپنے پروں میں چھپا لے گی جیسے مرغی اپنے بچوں کو چھپا لیا کرتی ہے۔ لیکن مسلمانوں قرآن پڑھنے کا آج ٹائم نہیں۔ اچھے بھلے حاجی لوگ، نمازی لوگ رات کو عشاء کی نماز پڑھی، ٹیلی ویژن کھول کے بیٹھ گئے، ڈرامہ دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں، کیبل پہ بیٹھ کر فلمیں دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں، گانا سنتے سنتے سو رہا ہے۔ افسوس نہیں؟ اور آج ایک بڑی بات آپ کو سامنے عرض کر دوں، حالات و واقعات ہیں، ایک آدمی کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، لیکن آج مسلمان کے گھر میں ٹیلی ویژن ضرور ہے۔ گھر کے اخراجات پورے نہ بھی ہوں لیکن گھر میں LCD ضرور لگا۔ بہرحال امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ
قرآن پڑھا کرو، یہ قبر میں قرآن تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ اور فرمایا تہجد کی نماز پڑھ، رات کو اٹھ کے نماز پڑھ۔ جو آدمی اندھیروں میں جا کر مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، بجلی گئی اندھیرا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کو جا رہا ہے، کبھی تہجد کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، او میرے بندے تو اندھیروں میں جا کر نماز پڑھا کرتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے میں بھی تیری قبر کے اندر 1000 واٹ کا بلب نہ لگاؤں تو میری بھی خدائی کیا ہوئی؟ قبر کو روشن کر کے رکھ دے گا، تیری قبر میں چراغ جلا کے رکھ دے گا۔ راتوں کو نمازیں پڑھنے سے قبر روشن ہوتی ہے۔ نماز پڑھ، ہاں نیک اعمال کر، جھوٹ نہ بول، حرام نہ کھا، دھوکہ نہ کر، بے ایمانی نہ کر، نیک اعمال کر، برائی سے بچ۔ یہ نیک اعمال قبر کے اندر تیرے لیے بستر کا کام دے، یہ تیرے لیے بچھونا بن جائے گا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، او لوگوں تہجد پڑھنے والوں کھڑے ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے بڑے کم لوگ کھڑے ہوں گے، آواز آئے گی اور تہجد پڑھنے والوں تمہارے دن بھی میرے لیے، تمہاری راتیں بھی میرے لیے، جاؤ میں نے تم سے حساب کیا لینا، آج بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب کئی لوگ پریشان ہوں گے، قاری صاحب ہم تو سارا دن کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، سارے دن کے تھکے تھکائے گئے، رات کو نماز پڑھی سو گئے، رات کو آنکھ نہیں کھلتی، اگر رات کو جاگیں گے صبح کو پھر نیند آئے گی، دکان پہ بھی جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی تہجد کی نماز نہیں بھی پڑھ سکتا، مشکلات ہیں، تو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے، عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے، اور ادھر فجر کی نماز با جماعت ادا کرے۔ ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پروردگار عالم ساری رات کی تہجد کا ثواب دے دے گا، ساری رات کی تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اب یہ تو کر سکتے ہو کہ نہیں؟ ہاں اگر اللہ توفیق دے تہجد پڑھا کرو، اگر آنکھ نہ کھلے تو کم از کم عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں گے۔ سارے بولے ہاتھ کھڑا کر دیں انشاءاللہ، اور فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کریں گے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے ولیوں کی نشانیاں بتلائی، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے ولی تو ان کے راتیں سجدوں میں بیت جاتی ہیں، قیام میں بیت جاتی ہیں۔ اور فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور میرے ولی میرے بندے رات کو اٹھ کر دعا مانگتی ہیں، اے پروردگار ہمیں جہنم سے بچا لے، رو رو کے دعائیں مانگتی ہیں، اس لیے کہ ان عذابہا کان غراما، یہ جہنم کا عذاب لازم ہے، گناہگاروں کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور فرمایا انہا ساعت مستقرا ومقاما، جہنم ٹھکانہ بہت برا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ نے فرمایا میرے بندوں کی نشانیاں یہ ہیں، وہ فضول خرچی، بولو وہ فضول خرچی نہیں کرتے، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں اور میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی بھی نہیں کرتے۔ اور اگلی نشانی بتلائی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر،
میرے ولیوں پہ میرے بندوں پہ دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، مقدمہ آ جائے، میرا در چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ نہیں جایا کرتے۔